یا محمد آگے تشریف بسم اللہ یا رسول اللہ چراغ ماتم نہ بجھ سکے گا جب تلک دم میں دم ہمارا، چراغ ماتم نہ بجھ سکے گا جب تلک دم میں دم ہمارا، ستم کے آگے نہ جھک سکے گا یہ سر خدا کی قسم ہمارا، تمہارے فتووں پہ ہر قدم پہ حسینیت شکست کھائی، تمہارے فتووں نے ہر قدم پر حسینیت سے شکست کھائی، ازل سے اس میں لڑ رہا ہے قلم تمہارا علم ہمارا، یا علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ محافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد درود کا پڑھنا عبادت ہے اور عبادت باجماعت ہوتی ہے، مل کے باواز بلند صلوات تلاوت فرمائے اللہم صلی علی محمد دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے، وارثان ذکر بندگان ذکر کا مالکان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے، جتنے نمازی مودت کی نماز اور عشق کی رکعتیں ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، میرا مالک ذکر کی تسبیح کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، خالق محمد و اہل بیت محمد ہمیں ہماری نسلوں کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے، میرا مالک اس بارگاہ اس انجمن اس کے ساتھ جڑے ہوئے متعلقین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، صف ادا میں حاضر تمام مومنین و مومنات کے قلوب کے اندر جو حاجات ہیں، میرا مالک مقلب القلوب والابصار ان حاجات کو سرکار ولی العصر کی عزت کے صدقے سے قبول و منظور فرمائے، ہمارے شہنشاہ ہمارے آقا وقت کی ضرورت ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا شمار مولا کے ناصرین میں امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں سیدہ کے طرفداروں میں اور امیر المومنین کے پیروکاروں میں فرمائے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکن حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے اللہم صلی علی محمد اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا عشرہ محرم کی پہلی مجلس آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی جا رہی ہے، خداوند متعال نے اپنی پاک مقدس ترین کتاب میں سورہ مبارکہ فاطر میں کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث ان کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا تھا، قرآن اور وارثان قرآن، اس موضوع پہ آج پہلی مجلس آپ کی توجہات کو ہدیہ کی جا رہی ہے کہ قرآن کیا ہے، وارثان قرآن کون ہے، قرآن کس کس حالتوں میں آتا ہے اور وارثان قرآن کیسے کیسے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ خداوند متعال نے اس آیت میں لفظ استعمال کیا ہے ثم اورثنا الکتاب، لفظ کتاب
استعمال ہوا، لیکن ترجمہ کرنے والوں نے جب ترجمہ کیا تو انہوں نے ترجمہ کہا بے شک ہم نے قرآن کا وارث، کیونکہ ہر مفہوم تھوڑے تھوڑے جدا ہے، میں مفہوم جو ہے وہ جدا وہ بیان کر دیتا ہوں۔ کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی، قرآن کہتے ہیں پڑھی ہوئی۔ تمہید میں آپ ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا۔ جو لکھی جا چکی ہو اسے کتاب کہتے ہیں، کاتابہ۔ اب یہ جتنے بھی گرامر کے صیغے ہیں یہ سب لکھنے سے متعلق ہیں، کتاب لکھنے سے متعلق، قرآن اقرا، سر نے زبان ہلائیں گے جی آپ، قرأت کرنا، پڑھنا۔ اس کا مطلب جو لکھی ہو وہ کتاب، جو پڑھی جائے وہ قرآن۔ خدا نے ایک ہی معنی کے لیے مختلف الفاظ استعمال اس لیے کیے کہ قرآن مختلف مراحل میں ہوتا ہے۔ جب وہ پڑھا نہیں جا رہا تھا تب وہ لکھا جا چکا تھا۔ جب قرآن نبی کی زبان سے پڑھا نہیں جا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں تھا، وہ وجود میں تھا لیکن مکتوب میں تھا، وہ لکھا ہوا تھا۔ جب اس کو اتارا تو وہ نزول میں آیا، جب رسول نے پڑھا تو پھر وہ قرآن بنا۔ پہلے تھا کتاب کی صورت میں، پڑھا گیا تو قرآن کی صورت میں۔ خدا نے لفظ قرآن بھی قرآن میں رکھا، لفظ کتاب کو بھی قرآن میں رکھا۔ لفظ قرآن قرآن کے اندر 70 مرتبہ آیا، لفظ قرآن کے اندر لفظ کتاب 256 مرتبہ آیا۔ زیادہ کثرت سے اللہ نے کتاب کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ جب مخلوق میں آیا پھر قرآن بنا۔ جب مخلوق کے ہاتھ میں نہیں تھا کتاب تھی، تو خدا نے 70 مرتبہ قرآن میں اس لفظ کو قرآن کہا، 256 مرتبہ کتاب کہا۔ یہ 256 اور 70 کا فرق یہ ہے کہ تھوڑا عرصہ پڑھا گیا اس لیے تھوڑی بار ذکر ہوا، زیادہ مدت سے تھا تو کتاب تھا۔ خدا نے کہا کہ ہم نے کتاب کا وارث ان چنے ہوئے لوگوں کو بنایا۔ صرف آج آیت کا ترجمہ سننا اور لطف لینا۔ خدا کہتا میں نے وارث بنایا، ثم اورثنا، پھر ہم نے وارث بنایا۔ اللہ نے بتایا کہ وارث جب بھی بناتا ہوں، ماحول بنے تاکہ اگلی مجلسیں آسان ہو سکے۔ وارث جب بھی بناتا ہوں میں بناتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مجلس اور نماز اس کو یکسوئی کے ساتھ ہونا چاہیے، ان میں مطابقت بڑی ہوتی ہے۔ مجلس اور مسجد میں نماز دونوں کی پہلی صفوں کے تقاضے مختلف ہیں۔ مسجد میں نماز کی پہلی صف میں بھی وہ نمازی آئے جس کی قرأت بھی ٹھیک ہو، اگر مولانا بھول جائیں تو وہ دوہرا بھی سکے۔ شرعی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ صاحب پہلی صف میں وہ بندہ آئے، اگر مولانا بھول جائے تو پیچھے سے دوہرا دے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کو پیچھے کھڑا کرو۔ بالکل ایسے ہی مسجد کی نماز کی صف اور مجلس شبیر کی صف، یہ پہلی صف والوں کا تقاضا اور ہے۔ ٹھیک ہے، تکبیرۃ الاحرام آگے سے شروع ہوتی ہے اور پیچھے تک جاتی ہے۔ مجلس شبیر میں تائید آگے سے شروع ہوگی اور پیچھے تک جائے گی۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ کہ کل بھی گزارش کی تھی، پھر گزارش کر رہا ہوں کہ مجلس حسین میں آؤ تو کوشش کرو، یہ نہیں ہے کہ ناز میں ممبر کہے، خطیب ذاکر کہے تو پھر آپ اپنی اپنی جگہ سے ہلیں، کیونکہ جماعت کا اصول ہے کہ جب تک پہلی صف پوری نہ ہو دوسری صف بنتی نہیں۔ تیسری صف والا دوسری صف والے سے کہتا آگے ہو، پہلے اگلی جگہ پوری کر۔ تو لہذا کوشش کیا کریں۔ اور تیسری اور آخری بات انتہائی معذرت کے ساتھ،
بغیر شرعی وجہ سے دیوار کی ٹیک لگانا ایسے ہی ہے جیسے ڈسیبل جگہ پہ پارک کرنا. اس سے اچھی اور بہتر مثال میں نہیں دے سکتا. بالکل جن کی شرعی مجبوری ہے ان کے لیے بالکل یہ ہے کہ وہ شرعی عذر ہے وہ ٹیک لگائے, ضعیف ہے ٹیک لگائے. اب رزاق بھی اگر ٹیک لگائے تو لہذا جو نوجوان ہوتے ہو یہ مدرسوں کی زینت بنا کرو, سامنے بیٹھا کرو. جوان مدرسوں کی زینت بنا کرو. جوانی کی زینت ذکر حسین ہے. بری ہوتی ہیں وہ زبانیں جو دوستوں کی محفل میں بولیں اور علی کے ذکر میں نہ بولیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو. بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چنا ہوا تھا. خدا کہتا ہم نے وارث بنایا چنے ہوئے لوگوں کو. خدا نے مسلمان مولویوں کے منہ پہ آیت ماری کہ جنہیں وارث بناؤ پہلے خدا چنتا ہے. بندوں کا چنا وارث نہیں ہوتا, اللہ کا چنا وارث ہوتا. مولا حسین خدا چنتا ہے, پہلے مصطفیٰ کرتا ہے پھر وارث بناتا ہے. خدا نے کہا میں وارث بناتا ہوں, میں وارث بناتا ہوں. خدا نے کہا میں ثم اورثنا, میرے مالک تو کہہ دیتا حافظ بناتا ہوں, تو کہہ دیتا میں قاری بناتا ہوں, تو کہہ دیتا میں مالک بناتا ہوں. خدا نے لفظ وارث استعمال کیا, وارث ورثہ میراث, وارث ورثہ میراث. خدا نے کہا میں وارث بناتا ہوں. اس بندے کے گلے میں آیت پھندا بن گئی جس نے کہا تھا محمد نہ وارث بنتا ہے نہ بناتا. اگر خدا شاید وارث نہ بناتا, وارث بنانا اللہ کی سنت. خدا نے کہا میں وارث بناتا ہوں, میں وارث بناتا ہوں. بسم اللہ, ان لوگوں کو جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا ہوں. کس کا وارث بناتا ہوں؟ کتاب کا. جب قرآن نہیں تھی تو کتاب کے وارث تھے. آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئیں جی؟ 4 کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں. جناب داؤد پہ زبور, موسیٰ پہ تورات اور عیسیٰ پہ انجیل. وہ 4 کتابیں قرآن سمیت آج بھی دنیا میں موجود ہیں. لیکن ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے 3 اصل حالت میں نہیں, 4تھی اصل حالت میں. وہ جتنی بھی کتابیں ہمارے رسول سے پہلے نازل ہوئیں وہ لکھی ہوئی ہاتھوں پہ آئیں. حضرت موسیٰ کے دور پہ لوح اترتی تھی, ایک نور کی تختی ہوتی تھی جس پہ اللہ حکم لکھتا تھا, موسیٰ پہ اتار, موسیٰ اسے پڑھتا تھا, سنا دیتا تھا. صحیفے بھی اترتے تھے. کتابیں اور ہوتی ہیں, صحیفے اور ہوتے ہیں. میں اپنے بچوں کو آسان مثال دیتا ہوں. کتاب اور صحیفے کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہے جیسے کتاب اور صفحے کی ہوتی ہے. صحیفہ صفحہ اسے یاد رکھنا. جو انبیاء کو خدا وقتی احکامات دیتا ہے وہ صحیفوں میں دیتا ہے, جو مسلسل احکامات دیتا ہے وہ کتاب میں دیتا ہے. خدا نے انبیاء پہ, ہر نبی پہ صحیفے بھی اترتے تھے, لیکن یہ کتابیں جو انبیاء پہ اتاری خدا نے ان کے ہاتھوں پہ اتاری, ہاتھوں پہ اتاری. اہل زبان اردو ادب کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوں گے حسن بھائی, یا جتنے بھی احباب زبان اردو سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اگلے جملے پہ مجھے داد دے دیں گے. جو کتاب ہاتھوں پہ آئی وہ امت کے ہاتھ لگ گئی.
بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے۔ جو کتابیں ہاتھوں میں آئیں وہ امت کے ہاتھ لگ گئی، اس لیے آج نہ توریت اپنی اصل حالت میں، نہ انجیل نہ زبور۔ آج مسلمان، شیعہ، سنی، اہل حدیث، حنفی، دیوبندی، شافعی، مالکی، حنبلی، نقشبندی، سب کا متفقہ ترین فیصلہ ہے یہ تین کتابیں اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں۔ یہودی کہہ رہے ہیں ہماری توریت کو مانو، عیسائی کہہ رہے ہیں ہماری انجیل کو مانو، لیکن مسلمان مولوی چیخ چیخ کے کہتے ہیں ہم نہیں مان سکتے، ہماری مجبوری ہے، کیونکہ تم نے اللہ کی بنائی ہوئی کتاب کو بدل دیا تھا، اللہ کی بنائی ہوئی کتاب کو بدل دیا تھا، تم نے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو بدل دیا تھا۔ مجھے اس بندے کا چہرہ دیکھنا ہے جو اتنی محنت کے بعد بھی نہ بولے تم نے اللہ کی بنائی ہوئی کتاب کو بدل دیا۔ اس کا مطلب سارے مولوی مان گئے جو اللہ کا بنایا ہوا بدل دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا بدل دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مان گئے تو آپ بتاؤ غدیر میں اللہ کا بنایا سقیفے میں بدلا کیوں تھا؟ جسے غدیر میں اللہ نے بنایا تھا، جسے غدیر میں اللہ نے بنایا تھا اسے تم نے سقیفہ میں بدلا کیوں؟ اگر اللہ کا بنایا ہوا بدلنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی 3 دفعہ بدلے، زبور بدلی، توریت بدلی، انجیل بدلی، قرآن چاہ کے بھی بدل نہیں سکے۔ 3 بدل گئیں، چوتھا نہیں بدلا۔ آج اگر کوئی چلے ہمیں اتحاد بین المسلمین کی دعوت دینے والے داعیان اسلام سے میری طالب علمانہ گزارش ہے، جو یہ کہتے ہیں نا اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد اہم ضرور، اتحاد ہونا چاہیے، نظریات بیچ کے نہیں، عقیدے گروی رکھوا کے نہیں، نسلیں گونگی کروا کے نہیں۔ اتحاد بین المسلمین تو پھر تم پہلے انسانیت کا اتحاد کرو۔ آج یہودی اور عیسائی کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، بس اتنا سا کام کریں، ہم آپ کا قرآن مان لیتے ہیں، آپ ہماری توریت مان لیں۔ آج پوری دنیا میں نا جی، سویڈن میں توہین ہوئی ہے جی، گستاخی ہوئی ہے، قرآن کی توہین ہے، قرآن کی توہین ہے، قرآن کی توہین۔ خدا قرآن میں خود بتا رہا ہے کس کس نے کب کب توہین کی ہے۔ اگلی مجلسوں میں کھول کھول کے بیان کیا جائے گا کہ کہاں کہاں کس کس نے قرآن کی توہین کی۔ خدا خود کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن قرآن زخمی حالت میں آئے گا۔ یہ زخم کس نے دیے تھے؟ مجالس میں سنتے رہیے گا۔ یہاں آج کوئی کہے ہماری توریت کو مان لو، ہم تمہارا قرآن مان لیتے، ہماری انجیل مان لو، ہم تمہارا قرآن مانیں گے، ہماری زبور مانو، ہم تمہارا قرآن مانیں گے۔ مسلمان مولوی کہیں گے تم قرآن مانو نہ مانو، ہم اسے نہیں مانیں گے جو اللہ نے نہیں بھیجی۔ بس جو عقیدہ تمہارا کتابوں میں ہے وہی عقیدہ ہمارا علی پہ ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہو۔ 3 کتابیں ہاتھوں پہ آئیں، امت کے ہاتھ آ گئی۔ 4تھی کتاب کو اللہ نے قیامت تک محفوظ رکھنا تھا۔ اچھا، یہ جو 4تھی کتاب آئی اس نے پہلی گزشتہ کتابوں کی تصدیق بھی کی۔ قرآن نے آ کے یہ نہیں کہا کہ توریت غلط تھی، معاذ اللہ، انجیل اور زبور، اسے کہا نہیں، توریت بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے، زبور بھی حق ہے، یہ اتری تھی نبیوں پہ، وہ انبیاء بھی حق ہیں، جن پہ اتری تھی وہ انبیاء حق ہیں۔ قرآن نے ان کی تصدیق کی کیونکہ قرآن ہے ہادی، اور یہ ہادی کا فلسفہ ہے، وہ پچھلے کی تصدیق کرتا ہے، اگلے کا اعلان کرتا ہے۔ ہائے 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 ہائے،
جو پچھلے کی تصدیق نہ کرے، جو پچھلے کی تصدیق نہ کرے، متوجہ صاحبان میری طرف رکھیے، انتہائی سنجیدہ موضوع، جو پچھلے کی تصدیق نہ کرے، اگلے کا اعلان نہ کرے، وہ ہادی نہیں ہوتا۔ خدا قرآن ہادی ہے، ہادی نے کیا کیا؟ اس نے کہا توریت بھی حق، انجیل بھی حق، زبور بھی حق۔ ہادی وہ ہوتا ہے جو گزشتہ کی تصدیق کرے، اگلے کا اعلان کرے۔ مسلمانوں نے ہدایت کے رستے دو لیے، ایک خلافت، ایک امامت، ایک خلافت، ایک امامت، ایک خلافت، ایک امامت۔ اب بتانا ان میں سے ہادی کون ہے؟ خلفاء میں سے عباسیوں نے امویوں پہ لعنت کی تھی، 12 میں سے ہر ایک نے پچھلے کی تصدیق کی ہے، اگلے کا اعلان کیا۔ ہم نے مولا حسین عزت عطا فرمائے، ہم نے قرآن کو ہم نے وارث بنایا، ہم نے وارث بنایا ان کو جن کو ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا۔ بادشاہ حسین عزت دے، شہزادی عزت عطا فرمائے۔ ہم نے قرآن کو وارث، کتاب کا وارث ان کو بنایا جنہیں ہم نے چنا ہوا۔ 3 ہاتھوں پہ آئی، چوتھی خدا نے محمد کے دل پہ اتارا۔ اب قلب محمد تک کسی کی رسائی نہیں تھی۔ میں نے جی قلب محمد کہہ کے رائت کی ہے، دوش محمد تک نہیں تھی۔ آج توریت بدلی ہے، انجیل بدلی ہے، زبور بدلی ہے، قرآن کیوں نہیں بدلا؟ کیونکہ دل میں محفوظ تھا، قلب پیغمبر میں اتارا۔ قلب پیغمبر تک کسی کی رسائی نہیں تھی، قلب محمد تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا۔ جو بھی آیا قدم محمد میں آیا ہے، قلب محمد پہ نہیں آیا، قدم محمد پہ، قدم محمد پہ، قدم محمد پہ۔ 16 رجب علی دست محمد پہ، 15 رمضان حسن دست محمد پہ، 3 شعبان حسین دست محمد پہ، صحابی قدم محمد پہ، اولاد دست محمد پہ۔ صحابی اور اہل بیت میں اتنا فرق ہے جتنا ہاتھ اور پاؤں میں ہوتا ہے۔ مولا حسین صحابی میں اور اہل بیت میں فرق یہ ہے۔ جتنا قدم اور مولا حسین جتنا ہاتھوں میں بسم اللہ ہوتا ہے، جتنا ہاتھ اور پاؤں میں ہوتا ہے، جتنا ہاتھ اور پاؤں میں ہوتا ہے۔ قدموں میں غلام ہوتے ہیں، ہاتھوں میں اولاد ہوتی ہے۔ ہم نے قرآن کو مصطفیٰ کے قلب پہ اتارا، قلب محمد پہ نازل کیا، اور خدا نے پھر قلب محمد کی وسعت بتائی، کتنا وسیع اور قوی ہے میرے محمد کا قلب۔ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم نے قلب محمد پہ اتارا، قلب محمد پہ جنبش نہیں آئی، زبان رسالت پہ کوئی حرکت بھی نہیں آئی۔ اگر پہاڑ پہ نازل کرتے، وہ جس کو پورے قرآن سے جنبش نہیں آئی اسے بخار میں ہذیان۔ ہم نے قرآن قلب محمد پہ اتارا اور قلب محمد پہ کوئی جنبش نہیں آئی، اور خدا قرآن میں کہتا ہے اگر میں اسی قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یکم محرم 1444 ہجری دعائے زہرا میں پہلا طریق 7 جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہو۔ خدا نے قرآن میں یہ تیور رکھا، خدا نے قرآن میں یہ لہجہ رکھا، اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ لہجہ یا مجھے قرآن میں نظر آیا یا نہج البلاغہ میں نظر آیا۔ علی نے مسجد کوفہ کے منبر ابیض پہ بیٹھ کے کہا خدا کی قسم اگر اللہ میری ولایت کو پہاڑوں پہ نازل
کرتا ریزہ ریز. بسم اللہ. اگر اللہ میری ولایت کو پہاڑوں پہ نازل کرتا، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس کا مطلب قرآن اور علی کی ولایت ایک ہی چیز. نہج البلاغہ میں علی کہہ رہے ہیں میری ولایت. لفظ اچھا کر کے دینے لگا، بہت اچھا کر کے دینے لگا. جسے اللہ قرآن میں قرآن کہتا ہے، اسے نہج البلاغہ میں علی اپنی ولایت کہتا ہے. اب اگلی سطر کہوں، ہاضمے میں معدے مضبوط رکھنا. اب اگر قرآن میں اللہ نے علی کی ولایت کو قرآن کہا ہے تو مجھے مولوی بتاؤ میں نماز میں قرآن نہ پڑھوں تو کیا پڑھوں؟ اگر ہم اسے پہاڑوں پہ نازل کرتے، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یا علی علی جس کے بغیر جان مکمل نہ بن جتن، جس کا تمام علم شعوری ہے دوستو، تشہد میں اس کا نام ضروری ہے. ہم نے قرآن نبی کے قلب پہ اتارا، دل مصطفیٰ پہ اترا. مولانا روم کا شعر پڑھنے لگا. مولانا روم کہتے ہیں محمد قبلہ جہان دو عالم. مولانا روم وہ کہہ رہا ہے محمد قبلہ جہان دو عالم، بر تخت دل سلطان بود علی بود. مولانا روم کہہ رہا ہے محمد عالمین کا قبلہ ہے مگر اس کے تخت دل کا بادشاہ علی ہے. محمد کے دل کا بادشاہ علی ہے. خدا کہتا ہے میں نے قرآن دل پہ اتارا ہے. قرآن وہی اترا ہے جہاں علی اترا. صحیح بخاری باب مناقب سیدہ، صحیح بخاری میں ہے حدیث، رسول نے فرمایا الفاطمہ تو قلبی، زہرا میرا دل ہے. خدا کہتا میں نے قرآن دل پہ اتارا ہے. ہم نے قرآن کو مصطفیٰ کے دل پہ نازل کیا. اب قلب تک رسائی نہیں تھی، قلوب تک پہنچ نہیں سکتے تھے. ہم نے قرآن کو قلب محمد میں محفوظ کر لیا ہے. اب یہ آئے گا عقل والوں کی سمجھ میں. پورے قرآن کی بائے بسم اللہ سے لے کے سینے والناس تک ایک آیت مولوی بتائیں جس میں خدا نے کہا، قرآن میں کہا ہو اسے حفظ کرو. افلا یتدبرون، اس میں تدبر کرو، اس میں تعقل کرو، قرآن کے لیے عقل استعمال کرو. بے عقلوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. 2 × 2 4 کریں بتاؤں عقل کسے کہتے ہیں؟ امیر المومنین سے صحابی نے پوچھا یا علی ما العقل، عقل کیا ہے؟ فرمایا عقل اسے کہتے ہیں جس سے رحمان کی پہچان ہو. اسے کہا مولا اس کا مطلب جو بھی رحمان کو پہچانے وہ صاحب عقل ہے. فرمایا میں نے رب کو ماننے کا نہیں کہا، رحمان کو پہچانے.
وہیں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا مولا وہ جو آپ کا دشمن شام میں نہیں بیٹھا اس کے بارے میں لوگ بڑا کہتے ہیں کہ وہ بڑا عقل مند ہے. فرمایا عقل کی دو قسمیں ہیں. ایک عقل وہ ہے جو رحمان کا پتہ دیتی ہے, ایک عقل وہ ہے جو شیطان کا پتہ دیتی ہے. جو علی سے دور ہو کے عقل استعمال کرے وہ شیطانیت ہے, رحمانیت نہیں ہے. رسول سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا, رسول مسجد نبی بیٹھے تھے, اس نے کہا یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کسے خلق کیا؟ فرمایا اولو ما خلق اللہ العقل, اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا شخص آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی تھی؟ فرمایا اولو ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. وہیں پہ بیٹھے ہوئے شام کو ایک تیسرا شخص آیا, یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی تھی؟ فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. ایک ایسا بندہ بیٹھا تھا جس نے تینوں کے سوال سنے تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ, جان کی امان پاؤں تو ایک عرض کروں, میں صبح سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں. پہلا شخص آیا تھا, آپ نے کہا اللہ نے عقل کو خلق کیا, دوسرے کو قلم کو خلق کیا, آپ اس کو کہا نور کو خلق کیا. تو میرے یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا کسے تھا؟ رسول کے چہرے پہ تبسم آیا. فرمایا تو کیا سمجھتا ہے یہ تینوں علیحدہ علیحدہ ہیں؟ عقل بھی ہم ہیں, قلم بھی ہم ہیں, نور بھی ہم ہیں. اب میں بڑا خوبصورت جملہ یہیں پہ الہام ہو گیا تو میں یہیں پہ دینے لگا. کتنا بڑا بادشاہ تھا وہ جس نے اسلام آنے سے پہلے ہی بیٹے کا نام عقیل رکھ دیا تھا. ہائے ہائے ہائے, کیا کمال بادشاہ تھا وہ. عقیل کہتے ہیں صاحب عقل کو. حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے, اسلام نہیں آیا. پہلا بیٹا طالب. کس دور میں ابو طالب نام رکھ رہا ہے؟ جب لوگ جانوروں کے ناموں پہ نام رکھتے تھے. عرب کے لوگوں کے پاس تو نام تھے ہی نہیں. پہاڑوں کے نام پہ, بتوں کے نام پہ, گھر سے باہر نکلنا گری ہوئی چیز کو دیکھنا, بیٹے کا نام رکھ دینا. کیا کیا نام بتاؤں, کیسے کیسے غلیظ جانوروں کے ناموں پہ نام تھے. میرے سامنے وہ آج وہ تختی نہیں ہے جس پہ لکھا ہوا یہ نام نہیں لینے, بس جتنے وہ لکھے ہوئے تھے ان سب پہ نام تھے. آج بھی وہ لغت اٹھا کے دیکھ لو, وہ نام آج بھی مشہور ہے. اس دور میں لوگوں کے پاس کوئی عزت شرف والی نام ہی نہیں تھے. یہ تو اللہ نے مہربانی کر دی کہ اس نے ان کے کئی نام رکھ دیے جو آج ہمارے کئی نام ہو گئے. اگر یہ سارے ہی محمد ہوتے, ان کے نام اتنے رکھ دیے, ان کے القابات اتنے اتار دیے, آج زمانے میں جتنے نام پھیلے ہوئے ہیں یہ 14 کا صدقہ ہے. اس مجمع میں سے ایک ایک بندہ کھڑا کروں گا, ایک ایک نام 14 کا صدقہ نکلے گا. اس دور میں کیا تھا؟ اس دور میں نام ہی نہیں تھے, عزت شرف والی جگہ ہی نہیں تھی. تو وہ جانوروں کے ناموں پہ, بتوں کے ناموں پہ, پہاڑوں کے ناموں پہ. اس دور میں ابو طالب نے پہلے بیٹے کا نام طالب رکھا. آپ اس دور میں نہ سمجھیے گا, وہ دور جہاں جانوروں کے ناموں پہ نام, بتوں کے ناموں پہ نام, پہاڑوں کے ناموں پہ نام. ابو طالب نے کہا طالب. عربوں میں نام رکھا تھا, عربوں میں. عرب طالب کا معنی سمجھتے تھے. اگر کوئی طالب ہو تو اس کا مطلوب ضروری ہے. ہائے ہائے ہائے, تو ماحول بنے نا, پتا چلے. پھر ابو طالب نے دوسرے بیٹے کا نام, طالب کے بعد عقیل, عقل والا, صاحب عقل, مالک عقل. جتنا بولو گے میں جملہ بہتر سے بہتر مانی. عقل بانٹنے والا, بخل سے بخیل, عقل سے عقیل. اور حضرت ابو طالب کے اولاد میں 10 سال کا فاصلہ ہے. بڑے بیٹے طالب 10 سال چھوٹے عقیل, 10 سال چھوٹے جعفر,
10 سال چھوٹے ام ہانی، 10 سال چھوٹی جناب جمانہ، 10 سال چھوٹے علی، علی سے 10 سال چھوٹا اسلام. ہائے 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 ہائے. مولا حسین عزت عطا فرمائے. مجھے حسین کی قسم ہے، اسلام اور علی کے درمیان 10 سال کا فرق ہے. اسلام ابو طالب کے مذہب کا نام نہیں، ابو طالب کے بیٹے کا نام ہے. توہین سمجھتا ہوں میں ممبر پہ ایمان ابو طالب پڑھنا. ایمان اس کا پڑھا جاتا ہے جس کا کفر ثابت ہو. ہر مکتب کے ہاں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی نے فرمایا بیٹا باپ کا جزو ہوتا ہے. اولاد کی تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ اولاد جز ہے. ہر بیٹا باپ کا جز، ہر بیٹا باپ کا جز، ہر بیٹا باپ کا جز. میرے بادشاہ حسین مجھے ایک بھی بندہ ایسا نہ دکھانا جو اتنی محنت کے بعد نہ بول سکے. ہر بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے. ڈوب کے مر جا جس کا جز کل ایمان ہو. مولا حسین جس کا جزو کل ایمان. ابو طالب کا جزو ایمان کا کل ہے. ابو طالب کا جزو ایمان کا کل ہے. ابو طالب کا جزو ایمان کا کل. جس کا جز کل ہے اس کا کل کیا ہوگا؟ سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب رکھا. اب ذرا حضرت ابو طالب کی فکر کی ارتقا دیکھنا، بلندی دیکھنا ذرا پرواز کی. بڑے بیٹے کا نام طالب. 10 سال بعد زمانے کو تھوڑا شعور آیا، بیٹے کا نام عقیل رکھ دیا. 10 سال کے بعد زمانے نے اور کروٹ بدلے، بیٹے کا نام جعفر رکھ دیا. جعفر، آپ چھوٹی شیعہ کی کتاب اٹھا کے بڑی اٹھا کے دیکھیں، جعفر کے آگے نام کے آگے بریکٹ میں لکھا جنت کی نہر. جعفر کا آج بھی ترجمہ لغات اٹھا کے دیکھو، ڈکشنری اٹھا کے دیکھو، المنجد اٹھا کے دیکھو، فرہنگ آصفیہ اٹھا کے دیکھ لو، راغب اصفہانی کو پڑھ کے دیکھ لو، جس کو بھی پڑھو گے اسے جعفر کا ترجمہ لکھا جنت کی نہر. ابو طالب نے رکھا نام کب تھا؟ اسلام سے کہہ لے. ابو طالب کو کس نے بتایا تھا جنت میں کوئی نہر بھی ہے؟ بھئی اگر میں زندگی میں کبھی یو کے آیا ہی نہیں تو مجھے کیا پتا لیوٹن کہاں ہے، نارتھ ہیمپٹن کہاں ہے، برمنگم کہاں ہے، مانچسٹر کہاں ہے. تو جب ابو طالب جنت میں گیا ہی نہیں تو پھر ابو طالب کو کیا پتا کہ جعفر کسے کہتے؟ پھر مان جا رہتا جنت میں تھا، نام یہاں رکھ رہا تھا. طالب 10 سال کے بعد عقیل، 10 سال کے بعد جعفر. طالب عقیل جعفر، طالب عقیل جعفر، طالب عقیل جعفر. ابو طالب لوگوں کو اپنی فکر کی پرواز سکھا رہا تھا. ابو طالب نے بڑے بیٹے کا نام طالب رکھا جس کا کوئی مطلوب ہو، پھر عقیل رکھا جو عقل کا مالک ہو، پھر جعفر رکھا جو جنت کی نہر ہو. اگلا بیٹا آیا ابو طالب نے نام ہی اللہ کے نام پر رکھ دیا. جب ابو طالب نے بیٹے کا نام رکھا تو پھر خدا اپنا نام بدل لیتا. اللہ کے نام پہ نام رکھا علی. اس نے کہا وَهُوَ عَلِيُّ الْعَظِيمُ، میں بھی عظیم علی ہوں، میں بھی علی ہوں. ہم کبھی ممبر سے علی بڑھاتے نہیں، وہ علی ہی کیا جسے بڑھایا جائے. بڑھے ہوئے کو علی کہتے ہیں. علی العظیم، اللہ کا نام علی العظیم. آیت الکرسی بار بار، جنات کا سایہ ہو، اسیب ہو، خوف ہو، خطرہ ہو، اللہ نے کہا آیت الکرسی پڑھو. میرے مالک اس سے بڑی بڑی صورتیں قرآن میں موجود ہیں. یہ جتنی خوفناک چیزیں ہیں یہ آیت الکرسی سے کیوں دوڑتی ہیں؟
30% مجمع بولا ہے، 70% ابھی بھی چپ ہے. یہاں سے لے کے وہ ظفر بھائی تک داد جائے گی تو پھر اگلا جملہ کہنے کا مزہ آئے گا. شیطان کل هو اللہ کہنے سے نہیں بڑھتا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا مطلب جب بھی علی کا نام لو شیطان بھاگ جاتا ہے. اگر کسی محفل میں علی پڑھو اور کوئی اٹھ کے چلا جائے اسے واپس نہ لانا. سمجھ لینا کہ بڑے میاں بھیس بدل کے آئے تھے. نہیں برداشت ہوتا آج بھی شیطان سے علی کی فضیلت. بس یہیں سے گفتگو کو کل متصل کریں گے. دین پہ احسان ہے تو ابو طالب کا، ابو طالب کے بیٹوں کا، ابو طالب کی بیٹیوں کا. فضائل مختصر، جتنا حصہ فضائل کو دوں گا اتنا ہی مصائب کو دوں گا، کیونکہ محرم مقصد ہے رونا. میں نے کبھی کوشش نہیں کی کہ میں فضائل طویل پڑھوں اور مصائب مختصر پڑھوں. فضائل پہ داد خطیب کی بھوک ہے، مصائب میں آنسو زہرا کی حسرت ہے. میں مصائب مختصر پڑھوں، وہ جو شام سے آئی ہے وہ میری تقریر سننے نہیں آئی، وہ تمہاری داد اور تحسین سننے نہیں آئی، وہ اپنے گھر کی فضیلت سے بڑی واقف ہے. وہ تو آتی ہی اس لیے ہے کہ کوئی میرے حسین کو روئے، تھوڑی دیر کوئی حسین کو روئے، میرے دل میں تسلی ہو. جسے 61 ہجری کو تنہا سمجھ کے مارا تھا، آج کئی سو، کئی ہزاروں، کئی لاکھوں، کئی کروڑوں سے رونے کے لیے گھروں سے نکل پڑے. یہ رونا ماں اور بیٹی کی حسرت ہے. میں منت کر کے کہوں گا اگر مجلس شبیر میں آ جایا کرو تو زہرا کے رومال کو ایک آنسو ضرور دیا کرو. وہ اور تھے جنہوں نے خالی واپس بھیج دی تھی. ایسے نہ ہو تیری آنکھ کے نیچے سے زہرا کا رومال خالی چلا جائے. جب سیدہ مومن کے رخسار کے نیچے اپنا رومال رکھتی ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا، زہرا پھر بھی دعا دیتی ہے. دعا دے کے کہتی ہے میرا اللہ تجھے حسین کی معرفت دے، تجھے پتا تو نہیں کتنا زخمی کر دیا تھا انہوں نے حسین. محرم کا چاند، فضائیں سوگوار. امیر المومنین کو رسول نے کہا تھا یا علی میرے بعد میری امت چاند پہ اتفاق نہیں کرے گی، یہ چاند پہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے. ظہور کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، جلدی آئے ان دکھی گھروں کا مالک تاکہ آ کے بند دروازے کھولے. اکبر کے سر پہ صحرا ہو، قاسم کی شادی ہو، جوان ہوا اصغر تخت میں بیٹھے، میرے بارنے کی شاہی آئے. صدا تو غیر صدا سے معافی مانگ کے جملہ کہوں گا. میں نے کل پڑھ دیا تھا کہ محرم کا چاند علی کی بیٹیوں اور علی کے بیٹوں نے کہاں دیکھا. آج ہے یکم محرم، آج پڑھا جائے گا حسین کا مدینے سے نکلنا. بڑا مشکل ہوتا ہے شریفوں کے لیے وطن چھوڑنا، اور وطن بھی وہ جہاں ماں کی قبر ہو، جہاں نانا کی قبر ہو. گھر میں بہنوں کے درمیان بیٹھے تھے میرے شہنشاہ. جب خبر ہوئی کہ ولید ملعون نے دربار میں بلایا ہے، دربار کا نام آنا تھا، حسین اپنی جگہ سے اٹھے. حسین نے باب علی والا امامہ سر پہ رکھا. ماں کی شکل والی بہن سامنے کھڑی ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہتی میرا درباروں سے اعتماد اٹھ گیا ہے. میں نے جملہ تیری ہائے کے لیے کہا تھا، تو نے سمجھا ہی نہیں. عالیہ رو کے کہتی حسین میرا درباروں سے اعتبار اٹھ گیا ہے. اگلی سطر پہ اب ہائے کہہ دینا جو رہ گئے ہو. زینب رو کے کہتی جب سے ماں دربار سے خالی واپس آئی ہے، حسین اب کوئی دربار جانے کا کہے میرا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے. حسین اگر دربار میں جانا تو اکیلے نہ جانا، بنی ہاشم کا نرغہ ساتھ لینا. علی کی بیٹی نے آواز دی بلاؤ اکبر، بلاؤ قاسم، بلاؤ مسلم، بلاؤ سجاد، بلاؤ غازی، بلاؤ محمد بن حنفیہ. سارے ہاشمی گھیرے میں لے کے جاؤ علی کے چاند کو.
बनी हाशम के जवान हाथों से तलवारें बुलंद की हुई। मदीने की गलियों में आगे आगे हुसैन, पीछे पीछे बनी हाशम। मदीने की गलियों में एक सख्ता तारी हुआ। आज बनी हाशम इस अंदाज से आ रहे थे। हुसैन बनी हाशम के नरगे में, बनी हाशम के घेरे में, एक जैसे कद अली के बेटों की, एक जैसी दाढ़ियां अली के बेटों की। मदीने की गली में निकलने से पहले ज़ैनब दरवाजे पे रोक दे, रुक जाओ, मैं तुम्हारा कोई सदका दे के भेजूं। मदीने में तुम्हें किसी की नजर न लग जाए हो मेरे अली के जवान बेटो। हुसैन चलते चलते दरबार वलीद के दरवाजे पे आए। वलीद के दरबार के दरवाजे पे आना था। बनी हाशम को हुसैन ने कहा तुम रुको, बुलाया मुझ अकेले को है। मकसद उस पे खौफ तारी करना नहीं, मकसद उसकी बात सुनना है। बनी हाशम को जब हुसैन करीम ने कह दिया रुक जाओ, हुक्म इमाम अतात वाजिब। जब हुसैन चलने लगे, हुसैन को अपने कदम बोझल महसूस हुए। हुसैन ने कदमों की तरफ देखा, अब्बास का हाथ कदमों पे था। रोके आहिस्ता से कहता तुझे तेरी मां का वास्ता मुझे साथ ले जा। हुसैन रोके कहते अब्बास जब मैंने अकबर को रोक दिया, जब मैंने सज्जाद को रोक दिया, अब्बास तू क्यों नहीं रुक रहा? अब्बास के दोनों हाथ कदमों पे थे। रोके कहता मौला जब तू सर पे अमामा बांध रहा था, अली की बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे घर के दरवाजे पे ले जाके कहती अब्बास दरबार में मेरे हुसैन को अकेला न जाने देना। मैं क्या करूं, बहन का हुक्म मानूं या भाई का हुक्म मानूं? हुसैन रोके कहते आलिया जाने मैं जानूं। अब्बास रोक, अब्बास रोके कहता मौला अगर कुछ हो गया मैं मां को जवाब क्या दूंगा? हुसैन रोके कहते मैं वादा करता हूं अगर मुझे उनकी नीयत पे हल्का सा भी शक हुआ, अब्बास मैं नारा तकबीर बुलंद करूंगा। दरबार का दरवाजा खैबर के दरवाजे से वजनी नहीं है। हुसैन ने तसल्ली दी कि अगर कुछ हुआ अब्बास मैं तुझे बुलाऊंगा। हुसैन दरबार में दाखिल हुए। रात ढल चुकी थी। 300 के लगभग किताबें कहती हैं कि लोग कुर्सियों पे बैठे थे। मलाउन तख्त पे बैठा था। एहतराम हुसैन में अपनी जगह से उठा। हुसैन को बैठने के लिए कुर्सी दी गई। हुसैन ने कहा नहीं बैठना नहीं चाहता, मुझे बताओ रात के इस पहर में क्यों बुलाया है? क्या लगा हाकिम शाम मर गया, उसका बेटा यजीद तख्त पे आ गया है। शाम और कूफा की अक्सरियत ने उसके हाथ में बैयत कर ली है। बसरा का गवर्नर जा चुका है। जगह जगह से लोग उसकी बैयत कर रहे हैं। वो चाहता है कि आप भी उसकी बैयत करें, इसलिए उसने एक खत आपके नाम लिखा है। ये कह के उसने खत हुसैन इब्न अली के खत। मौला हुसैन ने खत पकड़ा। खत पकड़ने के कहा ये खत भेजने का तरीका नहीं। कासिद मेरे दरवाजे पे आता, मैं खत वसूल करता, जवाब दे देता। उसने खत तुझे क्यों दिया है? वलीद ने कहा हुसैन खत मामूली नहीं, ये सरकारी हुक्म है, इसलिए दरबार में बुलाया है। कि उसने सिर्फ आपके नाम खत नहीं लिखा, खत की पिछली तरफ एक तहरीर मेरे नाम भी है। आपको पैगाम दिया है, मुझे उसने हुक्म दिया है। हुसैन का पैगाम क्या और हुक्म क्या? उसका पैगाम है कि हुसैन मेरी बैयत करे, और मुझे हुक्म है कि अगर बैयत ना करे तो सर तन से जुदा कर। मैं मोहम्मद के बेटे के लहू से अपनी तलवार को रंगीन नहीं करना चाहता। यजीद ये समझता है कि तेरा कत्ल आसान है, मैं जानता हूं तेरा कत्ल मुश्किल है। जब उसने कहा ना कि उसने कहा है कि हुसैन का सर तन से जुदा करना, हुसैन ने आंखों में डाल ली आंखें। हुसैन देखेगा तुझे खबर है कि दरवाजे पे कौन खड़ा है? अगर मेरी जुबान से नारा तकबीर तकबीर की रे मुकम्मल नहीं हुई थी, या वलीद के दरबार का दरवाजा बाबे खैबर की तरह हवा में उड़ना शुरू हुआ, अली का शेर बेटा अब्बास इस जलाल से अंदर दाखिल हुआ। हुसैन ने अब्बास के सीने पे हाथ रखा। अब्बास को रोकते रोकते इमामत को 4 कदम पीछे जाना पड़ा। हुसैन रो के कहते अब्बास मैं इमाम बन के कह रहा हूं रुक जा। चेहरे पे अली वाली जलालत, आंखों में खून, तलवार अलम किए हुए। दरबारियों ने कुर्सियां छोड़ी, दीवारों के साथ जाके लगे। वलीद मलौन तक से नीचे उतरा। अब्बास ने तलवार की नोक का इशारा किया, इनमें से वो बंदा बता जिसने तेरे सर का नाम लिया है।
حسین نے عباس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. حسین نے کہا عباس حوصلہ، عباس حوصلہ، عباس حوصلہ. یہ جملہ کہنے کے بعد حسین نے ولید سے کہا حسین لکھ دے شام میں وہ اور وقت تھا جب تم نے حسن کے جنازے پہ تیر مار دیے اور میں نے بڑی مشکل سے روکا ہوا تھا عباس کو. سورج طلوع ہونے دے، مدینے کے لوگوں کو جاگنے دے. مدینے کے لوگ جاگیں گے، میں مشورہ کروں گا، بلاؤں گا نانے کے صحابی، بلاؤں گا بابا کے صحابی، بلاؤں گا حسن کے صحابی، سب سے مل کے مشورہ کر کے پھر اپنا فیصلہ سناؤں گا. یہ کہہ کے حسین ابن علی دربار ولید سے چلے. دربار ولید سے حسین جا رہے تھے. بنی ہاشم کا محلہ. حسین نے کہا تم سب گھر جاؤ. مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں جا رہا ہوں قبر مصطفیٰ پہ. رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی. زہرا کا لال قبر محمد پہ آیا. رسول کی قبر پہ آدھی رات کو آ کے حسین نے سر سے امامہ اتارا، قبر محمد پہ ہاتھ رکھ کے رو کے نانا تیرے شہر کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے. شروع کر دیے میں نے روانگی، اب کوشش کرنا ہائے کہنا. حسین رو کے کہتے نانا تیرے شہر کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. قبر مصطفیٰ سے آواز آئی حسین شہر چھوڑنے آسان نہیں، میں نے مکہ چھوڑا، میرے باپ کا شہر تھا، میرے دادا کا گھر تھا، میں نے یثرب کو مدینہ کیا، میں اکیلا نہیں تھا، میرے پاس خدیجہ کی دولت تھی، ابو طالب کی حمایت تھی، تیرے باب علی کی تلوار تھی، تیری ماں فاطمہ کی دعائیں تھی، ہم سب نے مل کے یثرب کو مدینہ کیا. حسین تو اکیلا ہے. حسین روک دے نانا نہ گھبرا، اکیلا میں بھی نہیں ہوں، میرے پاس اکبر کی جوانی ہے، عباس کے بازو ہے، قاسم کا سر ہے، اصغر کا بچپن ہے، زینب کی چادر. اب ہائے کہتے جانا. قبر مصطفیٰ سے آواز آئی حسین میں نے یثرب کو مدینہ کیا، میری محنت بڑی لگی. حسین رو کے کہتے نانا مجھے مہینے نہیں چاہیے، مجھے سال نہیں چاہیے، نانا مجھے ایک دن کی فجر سے لے کے عصر تک کا وقت دے، میں اتنا خوبصورت شہر بناؤں گا. تو ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ نبی لے کے میرے شہر نہ آئے، مجھے حسین نہ کہنا. نانا میں حسین اپنا شہر بناؤں گا. قبر محمد سے آواز آئی حسین شہر بنانا بڑا مشکل ہے. آواز آئی نانا تو پریشان نہ ہو، میں اکبر ساتھ لے کے جا رہا ہوں. آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا، نانا تیرے دین پہ مشکل بن گئی، میں عباس دوں گا. آواز آئی اگر دین پھر بھی نہ بچا، نانا تو نہ گھبرانا، میں اون و محمد کے جنازے اٹھاؤں گا. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، آواز آئی نانا تیرا دین بچاؤں گا، چاہے مجھے قاسم کی لاش کے ٹکڑے نہ اٹھانے پڑے. آواز آئی حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، قبر محمد پہ گر گیا زہرا کا لال. رو کے نانا تیرا حسین وعدہ کرتا ہے سر سجدے میں رکھوں گا، میں اٹھائے گا میرا قاتل. آواز آئی اگر تیرا سر دے کے بھی میرا دین نہ بچا. حسین دامن کو جھاڑ کے کھڑے ہوئے، رو کے جو تھا وہ دے دیا. اب منہ سے بول تیرے دین کو کیا چاہیے. ابھی رسول نہیں بولے تھے یا سیدوں کی حویلی سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی. آواز آئی حسین واپس آ، نانے سے وعدہ کر، کربلا جانے حسین جانے، شام جانے تیری زہرا. ہائے حسین، ہائے حسین کے کربلا جانے حسین، تو شام جانے تیری زینب. بس میں بڑی جلدی کر رہا ہوں کہ میں روانگی مکمل کروں. کل پڑھیں گے ورود کربلا. آج ہے حسین کا وطن چھوڑنا. رات آدھی سے زیادہ ڈھل گئی. حسین قبر مصطفیٰ سے گھر آئے. دروازہ کھولا، دروازہ وزنی محسوس ہوا. دروازہ کھولا، سامنے ماں کی شکل والی بہن کھڑی تھی. اگلی سطر پوری رات رونے کے لیے کافی ہے. عالیہ حسین کا ماتھا چوم کے کہتی بتا رویا کیوں تھا. اللہ تمہارے بھائیوں کی جوانیاں سلامت رکھے، جس کے بھائی ہیں ان کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں. جب عالیہ نے کہا حسین رویا کیوں تھا، حسین چیخ مار کے کہتا مشکل میں مرے بھائی یاد آ جاتے ہیں، مجھے میرا حسن یاد آ رہا ہے، آج میرا حسن ہوتا. عالیہ نے گلے میں باہیں ڈالی. روکے گا نا گھبرا میرا حسین، تیرا حسن میں، تیرا بابا میں، تیری ماں میں. حسین کسی کو دکھ نہ بتانا، حسین تیرے دکھ میں سنوں، حسین تیرا ساتھ میں نے دینا ہے. مدینہ سو رہا تھا.
بہن نے بھائی کا ہاتھ تھاما، اپنے حجرے میں لے گئے، اپنے حجرے میں بٹھا کے مصلی پہ سجدے والی جگہ پہ حسین کو بٹھایا، سامنے بیٹھ کے کہتے حسین بتا مشکل کیا ہے؟ حسین رو کے کہتے عالیہ دین پہ مشکل بن گئی ہے، باب علی کی ولایت پہ حملہ ہو گیا ہے، گھر چھوڑنا پڑے گا۔ رو کے کہتی حسین تیرے ساتھ نکلوں گی، حسین میں تیرے ساتھ جاؤں گی۔ حسین رو کہتے عالیہ مشکل بڑی ہے۔ حسین مشکل کیا ہے؟ عالیہ محاذ دو ہے، میں اکیلا۔ حسین کون سے محاذ ہیں؟ حسین رو کہتے کربلا، شام، جس نے بیعت مانگی ہے وہ شام بیٹھا ہے، رستہ انہوں نے میرا روکنا ہے کربلا میں کربلا سو گیا، شام فتح نہیں ہوگی، میں شام چلا گیا، نانے کا کربلا والا وعدہ پورا نہیں ہوگا، میں اس لیے رکا تھا کہ تم سانس لے لو تاکہ اگلی سطر میں تمہاری ہائے بقیہ تک چلی جائے۔ زینب رو کے کہتی ہے حسین مجھے آہستگی سے بتا ان میں آسان محاذ کون سا ہے، مشکل محاذ کون سا ہے؟ حسین رو کے کہتے زینب شام کے لوگ بڑے کمینے ہیں۔ رو کے کہتی حسین کربلا تو سو جانا، شام جانے تیری پردادار بہن جانے۔ اجرکم اللہ۔ ہائے ہائے، یہ ہائے اونچی آواز میں کہنے والوں پہ محمد کی بیٹی رحم کرے۔ عالیہ تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے، سیدہ تیری ہائے اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ حسین ایسے کر، کربلا تو رہنا، شام میں جاؤں گی۔ حسین رو کے کہتے زینب فوج ایک ہے، محاذ دو ہیں، میں فوج کربلا لڑاؤں یا شام لڑاؤں؟ رو کے دی میں جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے کی بیٹی ہوں، ایسے کر اکبر تو رکھ لے، کبرا مجھے دے دے، ایسے کر اصغر تو رکھ لے، سکینہ مجھے دے دے، قاسم تو رکھ لے، فروا مجھے دے دے۔ رو کے دی اگر ہو سکے رقیہ مجھے دے، عباس تو رکھ لے، اگر ہو سکے ایک سجاد مجھے دے دینا، مجھے شام کی گلیوں میں تیری یاد آئے، میں تیرے لال کا چہرہ دیکھو۔ محاذ تقسیم، فوج تقسیم۔ حسین اپنے مقام سے اٹھے، عالیہ کی پیشانی چوم کے کہا شکریہ بنت پیغمبر، تو نے شریکت الحسین ہونے کا حق ادا کر دیا۔ یہ کہہ کے حسین نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، ٹھنڈی آہ بہن کے کان میں آئی۔ رو کہتی حسین کوئی حسرت، کوئی مشکل، اگلی مشکل میں پڑھوں گا تو ماتمیوں سے معافی مانگوں گا، یہ مشکل پڑھو تو ماتمیوں کے چہروں کی رنگتیں بدلتی ہیں۔ حسین رو کہتے محاذ تقسیم کر لیا، فوج تقسیم کر لی، ایک مشکل اور ہے، عباس کو کون بتائے گا کہ تو ساتھ جا رہے؟ ہائے حسین، ہائے حسین، جب کہا عباس کو کون بتائے گا؟ لوگ کہتے نہ گھبرا، عباس جانے میں جانوں۔ اما فضا، جی عالیہ، عباس کو میرے دروازے پہ بلائیے۔ سخی عباس عالیہ کے دروازے پہ آئے، بی بی پردے کے اندر کھڑی ہو کہتی عباس، جی آقا زادی۔ عباس پہلی اور آخری بار کہہ رہی ہوں جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جائے، جو حسین کہتا جائے وہ کرتا جائے۔ اوہ علموں والا غازی، ادھر عالیہ نے جملہ کہا، حسین کا پہلا قدم حجرے سے باہر آیا، میرے مولا عباس نے سر سے امامہ اتارا، حسین کے قدموں پہ رکھے گا، میں نے انکار کب کیا تھا، بہن سے سفارش کیوں کرو؟ مولا میں نے کب انکار کیا تھا؟ مولا میں نے کب نہ کہی تھی؟ مولا کیوں کروائی بہن سے سفارش؟ حسین رو کے کہتے عباس مسند لگاؤ۔ مسند لگائی، حسین نے آواز دے کے کہا عباس میں فرشت بناتا ہوں، جن ہاشمیوں کے نام ہے ان کے دروازوں پہ جا، انہیں جا کے اطلاع دے وقت مختصر ہے، جو ہو سکتا ہے جلدی کرو، گھروں سے نکلو، ہم نے مدینہ چھوڑنا ہے۔ اچھا مولا، عباس فرشت لکھ۔ عباس نے ہاشمیوں کے نام، مولا عبداللہ ابن جعفر نہیں، محمد حنفیہ نہیں۔ حسین جو لکھواتے رہے عباس لکھتے رہے۔ آج عباس کے چہرے پہ جلال ہے۔ صفین کے بعد غازی پہلی بار جنگ کی فرشت بنا رہا تھا۔ فرشت بناتے ہوئے عجب نہیں کہ عباس سوچ رہا ہو میمنے پہ اسے لڑاؤں گا،
नेसरा पे इसे लड़ाऊंगा, कल्ब लश्कर पे इसे खड़ा करूंगा। मैं हुसैन का अलमदार हूं। अब्बास जंग के मजमून बना रहा था, अब्बास जंग की हिकमत अमली तैयार कर रहा था। अब्बास अपनी जगह से उठे, कब्जा तलवार पे गाजी का हाथ था। जिस बंदे ने अलम अब्बास से बेटे मांगे वो हाय कहेगा। अब्बास उठने लगे, हुसैन ने अब्बास के दामन को थामा, रोकेगा थोड़ी देर के लिए और बैठ जा, कुछ नाम बाकी है। रोके कह लगा मौला हाशमी मुकम्मल हो गए, आवाज आई कुछ नाम बाकी है। अब्बास ने कागज कलम उठाया, हुसैन ने आंखें बंद की, मुट्ठियों को भींच के कहा अब्बास लिख, ज़ैनब बिन्ते अली, ज़ैनब बिन्ते अली, ज़ैनब बिन्ते अली। तूने हाय नहीं कहा, मैं जुमला पढ़ गया। हुसैन ने ज़ैनब का, अब्बास का कलम जमीन पे गिर गया। रोका था अली की बेटी मदीने से बाहर। और ये जिंदगी में कभी हवेली में नहीं चली। और ये अली की पर्दादार बेटी, तेरी हाय पे मोहम्मद की बेटियां राजी हो। हुसैन की आवाज आई, अब्बास लिख कलसूम बिन्ते अली। अब्बास ने कांपते हुए हाथों से लिखा कलसूम बिन्ते अली। लिख के रो कदम, मौला मुझे इतना बता अली की बेटियां क्यों जा रही है। फरमाया इनकी चादरों ने नाने का दीन बचाना है, इनके बुरकों ने बाबे की विलायत बचानी है। अब जो हुसैन का लिख रुकैया बिन्ते अली, अब्बास की सगी बहन का नाम आया। अब्बास नाम लिख के खड़ा हुआ, रो कर तुझे मेरी मां की नौकरी का वास्ता, अगर मेरी रुकैया की चादर से तेरे नाने का दीन बचता हो, रुकैया साथ ले जा, ज़ैनब मदीने रहने दे। हर मोड़ पे रुकैया कहेगी मैं ज़ैनब हूं, मैं कलसूम। हौसला 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 हौसला, मुझे रवानगी मुकम्मल करनी। ले जा मेरी बहन साथ। आलिया हुजरे के अंदर से बीबी की आवाज आई, अब्बास तेरी वफा के सदके, ओए गाजी तेरी वफा के सदके। फरिश्त मुकम्मल। मक्तल कहती है, अक्सर रवायत पढ़ी जाती है 53 महमल। ये कुल काफिला 53 महमल पे नहीं था, 53 महमल थे सिर्फ अली की बेटियों और उनके गिर्द हाशमियों के पहरे। 250 ऊंटों पे सामान रखा गया। अगली सतर तू पूरा मुहर्रम भी हाय क्या कीमत नहीं पूरी होती। मैंने मक्तल में अपनी आंखों से पढ़ा है, 50 ऊंटों पे पानी के मशकीजे थे। अब जिसने हाय नहीं कही मुझे बोल के बताओ, जो 50 ऊंटों पे मशकीजे रख के गया था, 10 मुहर्रम कह रहा था कोई असगर को एक घूंट पानी। कल पढ़ूंगा ये पानी खर्च कहां हुआ था, कल पढ़ूंगा कि हुसैन ने सबील पहली लगाई कहां पे थी। ऊंट आना शुरू हुए, हर कोई ऊंटों पे बैठ, सामान लग गए। बड़ा लंबा मजमून है, 3 दिन चाहिए रवानगी पढ़ने के लिए, लेकिन मौजू की तरतीब यह है कि हमें कल वरूद करबला पढ़ना है, इसलिए रवानगी के खास खासी से आज ही पढ़ूंगा। वरना जितने विदा हैं 10 दिन भी हों तो मैं 2-2 घंटे भी हुसैन का मदीने से निकलना पढ़ूं तो नहीं पढ़ सकता। ऊंट सज गए, पर्दे लटका दिए गए, अमारियां बन गई, घोड़े गली के दाएं और बाएं, उन घोड़ों के दरमियान ऊंट, ऊंटों पे अमारियां, दरवाजे पे हुसैन, गली में अब्बास, ऊंटों के करीब अकबर और कासम और मोहम्मद। हुसैन एक मर्तबा सेहन में जाते, एक एक पर्दादार को हुसैन साथ लेते। जो ही पर्दादार दरवाजे पे आती, अकबर की मां को अकबर के हवाले किया। मैं तो सदा से डर के कासम की मां को कासम के हवाले किया। शहजादी रुबाब को हुसैन खुद छोड़ने के लिए आए। एक एक मस्तूर महमल में बैठ रही थी, एक एक मस्तूर महमल में बैठ रही थी। जब असगर की मां हवेली से जाने लगी, सुगरा पीछे पीछे चली।
7 سال کی عمر تھی حسین کی بیٹی کی. میں اپنے بچوں کے لیے جملہ پڑھ دوں. شہزادی سغرا کی ماں دنیا سے جا چکی تھی. جب گھر میں آئی ہے نا بی بی رباب کی ڈولی، تو اس گھر میں ایک بچی تھی جس کا نام سغرا تھا. یہ شہزادی سغرا ماں کے بعد بالکل بچپن تھا جب ماں دنیا سے گئی. شہزادی سغرا سوتی تھی حسین مولا کے سینے پر. جب آئی ہے نا اصغر کی ماں کی ڈولی، تو بی بی رباب نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا اگر کنیز پہ احسان کرے یہ بچی مجھے دے دے. سغرا پلنی شروع ہو گئی رباب کی گود میں. اللہ نے رباب بی بی کو پہلی اولاد دی سکینہ. جب سکینہ پہلی اولاد آئی، حسین گھر آئے، سکینہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا، بیٹی کا چہرہ دیکھا، سینے سے لگا کے رباب کی گود میں سکینہ رکھ کے حسین نے سغرا کو اٹھا لیا. بی بی رباب دیکھ کہتی مولا کوئی غلطی؟ فرمایا نہیں. رباب جب سگی اولاد آ جائے نا، پرائی اولاد سے محبت کم ہو جاتی ہے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا موڑ ہو میری سغرا کو یتیمی کا احساس ہو. بی بی رباب ہاتھ باندھ کے دی بیٹیوں سے بڑھ کے نہ پالوں تو کنیز نہ کہنا. مولا یہ بچی مجھ سے واپس نہ لے. حسین نے واپس سغرا کو ہاتھوں پہ رکھ دیا. کتابیں کہتی ہیں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حسین مسجد سے گھر آئے. جب حسین مسجد سے گھر آئے تو سکینہ تھی جناب رباب کے سینے پہ سوئی ہوئی، سغرا تھی مٹی پہ سوئی ہوئی. مٹی پہ سوئی سغرا کو دیکھا حسین تڑپ گئے. حسین نے سغرا کو اٹھایا، ہاتھوں میں لے کر رباب میں نے تجھے کہا نہیں تھا جب اپنی اولاد آ جائے پرائی اولاد سے محبت ختم ہو جاتی ہے. رو کے کہتی مولا غلطی ہو گئی، آج کے بعد منت کر کے کہتی ہو سکینہ کو میں اپنے قریب سلاؤں گی نہیں. کتابیں کہتی اس دن کے بعد سکینہ حسین کے سینے پہ سوتی تھی، سغرا رباب کے پہلو میں جب بی بی رباب نے حویلی چھوڑی، چھوٹے چھوٹے قدم چلاتی ہی شہزادی سغرا رو کہتی تو ماں ہے، تو مجھے چھوڑ کے نہ جاؤں. اماں ایک بار اصغر مجھے دے. اصغر کو ہاتھوں پہ لوگ لے کے یوں بی بی فاطمہ سغرا نے بلا تشبیہ آواز دے کے کہا بڑی حسرت تھی، تو جوان ہوگا تیری شادی دیکھو. اصغر سارے جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑ کے نہ جا. 3 دن کی عمر تھی شہزادہ اصغر کی. شہزادے نے اپنی باہیں سغرا کے گلے میں ڈالی. مولا حسین کی آواز رباب نہیں جانا چاہتی تو رک جا. مولا میں تیار ہوں، اصغر بہن کے ہاتھوں پہ ہے. حسین نے قریب آ کے سغرا مجھے اصغر دے. بابے کا چہرہ دیکھ کر غازی گیا میں خاموش رہی، اکبر گیا میں خاموش رہی، قاسم گیا میں خاموش رہی. بابا میری اتنی منت تو مان لے، اصغر خود جاتا ہے تو لے جا. حسین کی آواز آئی اصغر چلیں. اصغر نے بہن کے گلے سے باہیں نہ کھولی. حسین جھکتے جھکتے اصغر کے کان میں جھکے. حسین نے کوئی بات کہی. 3 دن کے شہزادے نے بہن کے گلے سے باہیں نکالی. سغرا رو کر دی بے شک لے جا لیکن اتنا تو بتا بابا کہا کیا ہے. آواز آئی میں نے کہا اصغر رکنا ہے تو رک جا، حرمل کا تیر جانے زہرا کا غریب جانے. حرمل کا تیر بھی میں گردن پہ کھا لوں گا. تیر کا نام آنا تھا. سغرا منہ کے بل زمین میں گری رو کر دی ہے بابا میرا اصغر تیر کھانے جا رہا. بس آخری 2 یا 3 منٹ اکبر کا بھی چھوڑا سن لینا جب اکبر کی شہادت پڑھوں گا، کیونکہ 10 سے 12 منٹ چاہیے شہزادہ علی اکبر کا بی بی سغرا سے بچھڑنا. وقت زیادہ ہو گیا. شہزادے کی شہادت کے وقت سن لینا کہ بہن نے بھائی کو جدا کیسے کیا تھا. بس آخری جملہ پڑھوں. اماریوں کے قریب آ گئی سیدادیاں، ہر کوئی اپنی اپنی اماری پہ بیٹھ گیا. حسین کی آواز آئی عباس قافلہ لے کے چلیں. عباس کی آواز آئی مولا ہر کوئی آ گیا. علی کی بڑی بیٹی نہیں آئی. حسین کی آواز آئی میری عالیہ نہیں آئی. نہیں مولا ابھی تک عالیہ نہیں آئی. حسین چلتے چلتے آئے عالیہ کے حجرے کے دروازے پہ آگے ہاتھ رکھ کے حسین نے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادر الرسالہ. اے اہل بیت النبوہ تم پر میرا سلام ہو. حسین کی آواز آئی عالیہ اگر تو کہے تو چلے، میں رکوں گا نہیں، تم ماتم کا حق ادا کرتے رہنا. جب کہا عالیہ اگر تو کہے تو چلے. شہزادی زینب حجرے کے اندر سے کہتی ہے اگر تو کہے تو میں باہر آؤں، اگر تو کہے تو میں باہر آؤں.
حسین رو قدم مر جاتا لیکن تجھے کبھی باہر آنے کا نہ کہتا، نانے کا دین بچانا ہے، بابے کی ولایت بچانی ہے۔ حسین نے بسم اللہ پڑھ کے انما یرید اللہ پڑھ کے عالیہ کے حجرے کا پردہ اٹھایا، سر سے لے کے پاؤں تک ماں کی چادر تطہیر پہ لپٹی ہوئی قرآن کی آیت کبرا، بی بی کا پہلا قدم باہر آیا۔ شہزادہ قاسم نے اپنا کاندھا آگے کیا، بی بی نے قاسم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، قاسم نے سورہ مزمل کی تلاوت شروع کی، بی بی نے اپنا بایاں ہاتھ باہر نکالا، اکبر نے اپنا کاندھا آگے کیا، بی بی نے اکبر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اکبر نے سورہ دہر کی تلاوت شروع کی۔ شہزادی زینب کا پہلا قدم باہر آیا، اور محمد نے سروں سے امامے اتارے، ماں کے قدموں کے نشان مٹانے شروع کیے۔ آگے آگے علموں والا عباس تھا، سر سے امامہ اترا ہوا تھا، آسمان کی طرف آل حجاب آل حجاب آل حجاب۔ اوے پرندوں پرواز بند کرو، علی کی بیٹی گھر سے باہر، علی کی بیٹی گھر سے باہر آ گئی۔ شہزادی اپنے محمل کے قریب آئی، شہزادی کا محمل کے قریب آنا تھا، اکبر نے اپنے گھٹنے زمین پہ لگائے جیسے قاری قرآن کے لیے ہاتھ بڑھاتا، سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے بسم اللہ آ ماں سوار کرواؤں۔ بی بی نے اکبر کے سر پہ ہاتھ رکھا، اللہ تیری جوانی کو بچا کے رکھا، پالا ہے میں نے تجھے برکوں میں، تو سوار نہیں کروائے گا۔ قاسم آگے بڑھ کے تھا، ہیں تو یتیم لیکن ہوں تیرے بھائی کی نشانی، اگر کہے تو آج حسن بن کے سوار کرواؤں۔ فرمایا آخری جملے میں ماتم کر لینا، فرمایا آج قاسم تو نے بھی سوار نہیں کروانا۔ عباس رو کے کہتا میری جرت تو نہیں، میں تیری کنیز کا بیٹا ہوں، اگر کہے تو آج نوکر سوار کروائے۔ فرمایا عباس تیرے بازوؤں کے مان پہ جا رہی ہو لیکن آج تو نے بھی سوار نہیں کروانا۔ ہاشمیوں نے قدم ہٹائے، حسین رو کے دے علی اگر کہے تو تجھے کربلا کا غریب سوار کروائے۔ زینب نے حسین کی پیشانی چومی، رو کا سارے ہٹ جو آج وہ سوار کروائے جس نے شام کے بازاروں میں اتارنا ہے۔ اتنا کہنا تھا، ہر کوئی قدم ہٹا رہا تھا، سجاد نے قدم بڑھانے شروع کیے، لوگ بسم اللہ تیرا سجاد حاضر، شام جانے تیرا سجاد۔